پر ایمان یقین نہ ہو تو ظاہری اسباب میں بھی اللہ شکست دے کے دکھا دیتا ہے، اور ظاہری اسباب نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ مرد مومن کو ویسے بھی فتح دے کے دکھا دیتا ہے۔ تو اصل بندے کا ایمان ہی لڑتا ہے، ایمان یقین کا جذبہ پیدا ہو جائے تو سبحان اللہ کیا بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان یقین کو بڑھانے، ہر جگہ ایمان یقین کو یاد رکھنے اور ہر جگہ اللہ کی مدد کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر زیادہ سے زیادہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انفرادی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں، ہر قسم کے معاملات میں ہمیں جو بھی مدد آتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے آتی ہے، اور ہمیں اس کا کثرت سے شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ آیت پڑھنی چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے، ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ یہ جنگیں تو ہونی ہی ہونی ہیں، بچ نہیں سکتے ہم لوگ، اور خطرہ ہے کہ جلدی ہو جائیں گی، تو اس کے لیے اب ہم کیا کریں؟ اس کے لیے رجوع اللہ بھی کریں، اور اپنے ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ معافی بھی مانگیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی طور پر درود شریف بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں کہ بالفرض ہمیں موت آتی ہے تو ہم پورے رجوع اللہ کے ساتھ بننے والے ہوں، پہلے ہی سے اللہ کے دیدار کے لیے بے چین ہو گئے۔ یہ نہیں کہ جی موت آئے گی تو کیا بنے گا، کیا بنے گا، کیا بننا ہے؟ وہی بنے گا جو مرنے کے بعد بنتا ہے۔ تو جو بندہ ذہنی طور پہ شہادت کے لیے تیار رہے، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہے، بلکہ اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین رہے، تو اس کو کوئی موت کا ڈر نہیں لگتا۔ ہم تو پہلے ہی تیار ہیں۔ جو ڈرے کہ ہائے کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، مومن ایسا نہیں ہوتا کہ مومن اللہ کی ملاقات کے لیے تیار نہیں، اللہ کے دیدار کے لیے تیار نہیں، تو مومنوں والی موت آنی چاہیے، منافقوں اور فاسقوں والی موت نہیں آنی چاہیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف واپس چل، تو اللہ سے راضی ہو گیا تھا، اس لیے اللہ بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر